الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعالج پلس یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام محترم دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بفضل تعالی بخیریت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے جائز مقاصد اور جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے، پنجگانہ نماز اور تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ تو چلتے ہیں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو میں صلاۃ توبہ کا طریقہ بتایا جائے گا۔ بہت سے دوستوں کی فرمائش ہے، اور ویسے بھی رمضان کریم کی بابرکت ساعتیں رواں دواں ہیں، اور اس ماہ مبارک میں عبادتوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ یہ ویسے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی ان کی مانگ لی جائے، تو پھر سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو ہر مسلمان کو توبہ کا طریقہ معلوم ہے اور معلوم بھی ہونا چاہیے، لیکن آج ہم فرمائش کو پورا کرتے ہوئے یہ طریقہ پھر سے بتائیں گے۔ صلاۃ توبہ کو کس وقت پڑھا جا سکتا ہے؟ صلاۃ توبہ کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، بس بوقت زوال اس کو نہ پڑھیں۔ اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وقت ہے جو زوال کا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 11:15 سے 12:15 کے درمیان تقریباً دن میں یہ ٹائم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی 5-4 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مین ٹائم یہی ہے، 11:15 سے 12:15 کے درمیان، اور یہ وقت زوال ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ کوئی بھی نماز ادا نہ کی جائے، کوئی بھی سجدہ نہ کیا جائے اس ٹائم میں۔ اس کے بعد آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، باقی سارا ٹائم مکمل آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اب کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس وقت کوئی بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے صلاۃ توبہ کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نماز کی صلاۃ توبہ کی اس طریقے سے نیت ہو جائے گی۔ پھر باقی نمازوں کی طرح ثنا پڑھیں، پھر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع و سجود کریں، پھر ایسے ہی دوسری رکعت بھی پڑھیں، پھر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ صلاۃ توبہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ صلاۃ توبہ پڑھ لی ہے تو میرے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، بلکہ اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار جو کہ دل سے ہونا ضروری ہے۔ زبان سے ندامت کا اظہار کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا دل آپ کو اپنے اس گناہ کے لیے ملامت کر رہا ہو، اور آپ پریشان ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اور یہی سوچیں کہ یا اللہ، یہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیں، میں آئندہ ایسے گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ ندامت کا اظہار کرنا جو دل سے ہو وہ ضروری ہے، اور اپنے دل میں یہ بھی سوچیں کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں سرزد ہوا، اور ایسا ہی کوئی اور گناہ یا کوئی بھی اور گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ضرور ہونا چاہیے۔ تب اللہ کریم کے حضور یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے، اور شیطان بھی انسان کو بہکانے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔
تو ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں انسان سے گناہ کا ہو جانا ایک فطری سی بات ہے، اور جو گناہ کر کے اس پر ہٹ دھرمی کرے یا اپنے گناہ پر فخر محسوس کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور جو انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کر لے تو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے لائق ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو خود کو گناہوں سے بچاؤ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو فوراً اظہار ندامت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے لیے پڑھیں اور اس گناہ کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ بھی کریں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ دوستو، رمضان کریم کا بابرکت مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، صرف آخری چند دن باقی ہیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں۔ یہ برکتیں اور رحمتیں سب کے لیے ہیں، کوئی بڑا بد نصیب بھی ہوگا جو ان گھڑیوں میں بھی محروم رہ جائے گا، اور یہ گھڑیاں دوبارہ سال کے بعد آنے والی ہیں۔ سال کے بعد کون زندہ ہوگا، کون جا چکا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر اس میں جتنی بھی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ جی تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی۔ اگر بات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر۔